الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین کرام، اسلام کی 1400 برس کی طویل تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان کا مجموعی طور پر پرہ امتیاز رہا ہے کہ سب سے پہلے ان کا تیر تنقید اسلام کے بلند پایا ائمہ کرام، مجاہدین، اہل قلم، بزرگان دین اور عظیم ترین مفکروں کے پاک سینوں کو چھلنی کرتا ہے تاکہ عوام کی نگاہ میں ان کو بے اعتبار کر کے اپنے غلط مقاصد، ناجائز افکار اور باطل نظریات کو رواج دے سکیں اور اسلام کے حقیقی چہرے کو مسخ کر دیں. انہی فرقوں میں سے اہل حدیث نام سے ایک گروہ ایسا وجود میں آیا ہے جو صرف چند اختلافی مسائل اور اس کے دلائل کو عوام الناس میں ہوا دے کر انتشار مچائے ہوئے ہیں. ان لوگوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا مبلغ علم صرف کسی واعظ یا خطیب کی تقریر کی آڈیو ویڈیو کیسٹس ہیں. یہ بیچارے انہی کے نرے مقلد ہیں. دوسرا طبقہ ان کے اہل علم اور سنجیدہ لوگوں کا جن کی اپنے امتیازی مسائل پر گہری نظر ہے اور وہ اپنے اکابر علماء کی اسی طرح تقلید کرتے ہیں جیسے عوام مقلدین احناف کرتے ہیں. یہ حضرات متعینہ انداز فکر اور مسلک کو قوی سے قوی تر دلیل کے باوجود ترک کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. موجودہ دور میں بے علمی کے ساتھ ترک تقلید امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے، بالخصوص جبکہ عوام الناس کو اس کی ترغیب دی جائے اور تقلید کو شرک کہہ کر لوگوں کو ائمہ اسلام اور علماء کرام سے بدزن اور دور کیا جائے اور اس تحریک کو احیاء سنت اور دین کی خدمت تصور کیا جائے تو اس کے فتنے اور گمراہ ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا. اور خاص طور پر یہ خیانت تو تمام ہی غیر مقلدین کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اصحاب الحدیث یا اہل حدیث یا محدثین کی اصطلاح کو آج کل کے یہ نومولود فرقے چسپاں کرتے ہیں. ایسے ہی سلفی اور سلف صالحین کی تعبیر جو حنبلی علماء مخصوص افکار و عقائد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو اپنے اوپر چسپاں کر کے عرب عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. اور بعض غیر مقلدین حضرات تو یہاں تک غلط بیانی اور جسارت سے کام لیتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ عرب اور حرمین شریفین میں ہمارا ہی طریقہ چلتا ہے، جبکہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ سعودی حکومت مسلک حنبلی کی پابند اور مقلد ہے، جیسا کہ ہندوستانی مسلمان مذہب حنفی کے پابند اور مقلد ہیں. محترم حضرات، آپ حضرات اس امت مسلمہ کے درمیان پھوٹ ڈالنے والے فرقے سے ہرگز متاثر نہ ہو، کیونکہ اس طرح کے فرقے صرف اس دور میں ہی نہیں بلکہ صحابہ کے دور سے بھی ظاہر ہوتے آ رہے ہیں. جیسے آپ حضرات نے معتزلہ اور خوارج کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہتے تھے، جیسے جس طرح آج غیر مقلدین کہتے ہیں. لیکن آج ان فرقوں کا نام و نشان تک موجود نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس طرح باطل فرقوں کا ظہور ہوتا رہا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اہل حق کو پیدا فرماتا رہا اور ان کے ذریعے ان باطل فرقوں کو پیروں تلے رون دیا جاتا رہا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ حضرات کا غیر مقلدین سے سابقہ پڑھے، ان سے آمنا سامنا ہو تو آپ حضرات ان کے سوالوں کے جوابات دینے میں ہرگز نہ رہ جائیں، بلکہ آپ حضرات ان سے سوال کریں اور پوچھیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترکیب ہیئت اور اعراب کے ساتھ کسی آیت کریمہ یا حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت کریں، ورنہ غیر مقلدین حضرات فرمائیں کہ اس متفقہ کلمہ اسلام کی شرعی حیثیت اور حکم کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کریں، یہ خیر القرون میں کسی ایک صحابی، تابعی یا عالم کے بارے میں صحیح حوالوں سے ثابت کر دے فلان لا یجتہد ولا یقلد وکان غیر مقلد۔ اسلامی ورثے کے طور پر جتنی کتابیں تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد وغیرہ کی موجود ہیں سب مجتہدین مقلدین مذاہب کے ہیں، اسلامی طور پر سب مجتہدین مقلدین مذاہب کے ہیں۔ موجودہ فرقہ نام نہاد اہل حدیث کی طرح کسی فرقے کی تصانیف نہیں ہے، اس لیے غیر مقلدین حضرات اس وقت تک کسی کتاب کا حوالہ نہ دیں جب تک اس کے مصنف کے بارے میں یہ نہ ثابت کر سکیں کہ وہ ہماری ہی طرح غیر مقلد مسلک کا داعی اور عامل تھا۔ نیز اگر مسئلے کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہی ہونا ضروری ہے تو کم از کم بھینس کی حلت اور حرمت اور اس کے گوشت، پوست، دودھ، گھی، لسی اور قربانی کے جائز ناجائز ہونے کی تفصیل قرآن و حدیث سے پیش کر دیں۔ ہرگز نہیں کر سکیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عوام غیر مقلدین کی ذہنی آوارگی کا سبب ان کے علماء ہیں جو سنجیدگی سے ان کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس صحیح کی تفصیل نہ بتلا کر صرف رفع دین، آمین بالجہر، قرات خلف الامام اور رکعت تراویح کی بحثوں میں اٹھا دیتے ہیں۔ نتیجتاً عوام بیچارے جوش تبلیغ میں حنفیوں سے لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو عامت المسلمین کی خیرخواہی کے تحت مسائل کی تنقیح کرنا ہوتا ہے، اور جماعت غیر مقلدین کے خد و خال اور ان کے بانیوں کے افکار و نظریات عوام میں بے نقاب کرنا پڑتا ہے۔ لہذا میں آپ حضرات کے سامنے جماعت غیر مقلدین کے اکابر علماء جو مشہور و معروف ہیں ان کی اپنی کتابوں سے متعدد ایسی تحریروں کا سراغ دینا چاہتا ہوں جو میرے لیے بھی نئی اور تعجب خیز ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب الحتۃ فی ذکر الصحاح الستہ صفحہ نمبر 152 تا 155 میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک شہرت پسند اور ریاکار فرقے نے جنم لیا ہے جو ہر قسم کی خامیوں اور نقائص کے باوجود اپنے لیے قرآن و حدیث کے علم اور اس پر عامل ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہ لوگ چند ایسے مسائل کو اختیار کر لیتے ہیں جو عبادات کے اندر مجتہدین اور محدثین کے درمیان معاملات، جو عبادات کے اندر مجتہدین اور محدثین کے مابین اختلافی معاملات سے متعلق مسائل جو کہ روزمرہ پیش آتے ہیں ان سے انہیں کوئی واسطہ نہیں، اور ان کا سارے کا سارا اتباع حدیث فقط یہ ہے کہ وہ اس اختلاف کو نقل کرتے رہتے ہیں جو ائمہ مجتہدین اور محدثین کے درمیان عبادات کے اندر واقع ہوا، نہ کہ اعتقادات کے اندر۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بارہا آزمایا لیکن میں نے ان میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا جسے صالحین کے طریقے پر چلنے کی رغبت ہو یا وہ اہل ایمان کی سیرت کے مطابق چلتا ہو، بلکہ میں نے تو ان میں سے ہر ایک کو کمینی دنیا میں منہمک اور اس کے ردی ساز و سامان میں مستغرق اسلام کی مٹھاس سے خالی الذہن پایا۔ املتهم ثم تأملتهم فلاحا ان ليس فيهم فلاحا، میں نے انہیں ڈھیل دی پھر میں نے ان کے متعلق غور و فکر کیا تو مجھ پر روشن ہوا کہ ان میں کوئی فلاح نہیں ہے، اور وہ قوم فلاح پائے بھی کیسے جن کا قول فعل ہے اور فعل قول کے مخالف ہو۔ باتیں تو خیر البریہ کی کرتے ہیں لیکن خود شر البریہ مخلوق میں سے بدتر ہے۔ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو ٹھیک جواب دیتے ہیں، لیکن جب خود انہیں وہ کام کرنے پر قدرت ہو جاتی ہے تو پھر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دل کھول کر وہ کام کرتے ہیں۔ عجبت من شیخی ومن زہدہ ومن ذکرہ النار واہوالہا اکرہ ان یشرب فی فضۃ ویسرق الفضۃ انا لہا، مجھے اپنے شیخ اور اس کے تقوی اور جہنم کی سختیوں کے تذکرے پر تعجب ہوتا ہے۔ وہ چاندی کے برتن میں پانی پینے کو مکروہ تو جانتا ہے لیکن موقع مل جائے تو چاندی کے اس برتن کو چوری کرنے سے نہیں بچتا۔ غیر مقلدوں کے دوسرے عالم نواب وحید الزمان خان صاحب لغات الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 میں تحریر فرماتے ہیں کہ غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجتماعی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، نہ سلف صالحین اور تابعین کی۔ قرآن کی تفسیر صرف لغت سے
اپنی منمانی کر لیتے ہیں، حدیث شریف میں جو تفسیر آ چکی ہے اس کو بھی نہیں سنتے۔ بعض عوام اہل حدیث کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے صرف رکعتین اور آمین بالجہر کو اہل حدیث ہونے کے لیے کافی سمجھ لیا ہے، باقی اور آداب اور سنن اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطلب نہیں۔ غیبت، جھوٹ، افتراء سے بات نہیں کرتے۔ ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ، حضرات صوفیاء کرام کے حق میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں اور اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، اور بات بات میں ہر ایک کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ غیر مقلدین کے تیسرے عالم مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تاریخ الحدیث صفحہ نمبر 428 میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ائمہ دین کا بہت ادب کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ائمہ دین کا اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کرتا ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑے ادب و احترام سے اس جماعت کے لوگوں سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنی زبانیں بند کریں، اپنی چرب زبانی سے باز آ جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری چرب زبانی تمہارے ایمان و اسلام کا خاتمہ کر جائے۔ اس لیے کہ خود غیر مقلد عالم کتاب داؤد غزنوی صفحہ نمبر 91 میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امرتسر میں ایک اہل حدیث مولوی مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک بار عبدالعلی نے کہا، میں ابو حنیفہ سے بڑا اور اچھا ہوں کیونکہ انہیں صرف 17 حدیثیں یاد تھی اور مجھے ان سے کہیں زیادہ یاد ہے۔ جیسے ہی اس بات کی اطلاع مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نالائق نے عبدالعلی کو مدرسے سے نکالنے کا حکم دیا اور فرمانے لگے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص عنقریب مرتد ہو جائے گا۔ مفتی محمد حسن راوی ہے کہ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ وہ مرزائی ہو گیا۔ کسی نے اس واقعے کے بعد مولانا سے سوال کیا کہ حضرت آپ کو کیسے علم ہو گیا تھا کہ یہ شخص عنقریب مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا؟ فرمانے لگے، جس وقت اس کی گستاخی کی اطلاع ملی اس وقت بخاری شریف کی حدیث میرے سامنے آ گئی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو جنگ میں ہر فریق دوسرے کی چیز کو چھینتا ہے، اس لیے ایسے شخص کے پاس ایمان کیسے رہ سکتا ہے جو ولی کی گستاخی کرے۔ میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے اس فرقے کا تعارف خود انہی کے عالموں سے کرایا ہے۔ بقول شاعر، نکتہ چینی کر رہا تھا جو میرے کردار پر، نکتہ چینی کر رہا تھا جو میرے کردار پر، میں نے اس کے سامنے آئینہ لا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس کی مضرتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔